أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام. مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس. صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد. عزیزان ایمان، ماتمداران سید الشہداء، عاشقان رسول، دعائے بطول، آپ سے التماس کر رہا ہوں جتنی دیر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں حاضر رہوں گا آپ عدالت سے کام لیجئے گا، اس لیے کہ مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. مولا کائنات کا ماننے والا امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا. عزیزان ایمان، ماتمداران سید الشہداء، مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. عزیزان ایمان، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان کہ پروردگار عالم نے کتاب مبین میں صاف صاف یہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو عزیزان ایمان، جب پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہمیں طریقہ عبادت کیسے پتہ چلے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نماز کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا رکعت پڑھنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کیسے رکھا جائے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ارکان حج کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ احکام خمس کیا ہے؟ جب پروردگار عالم نے ہمیں صاف صاف ظاہر یہ کر دیا ہے کہ ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو عزیزان ایمان ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے تقرب کا باعث ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے غضب کا باعث ہے؟ تو عزیزان ایمان، اللہ نے جب یہ ظاہر کر دیا ہے صاف صاف کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان. تو دیکھیے عقلی دو راستے ہیں کہ جب انسان بالغ ہونے والا ہو، 14.5 سال کا ہو، عقلی دو راستے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان
کہ عقلی دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ جب انسان 14.5 سال کا ہو تو پروردگار اپنے فرشتوں سے ایک فرشت تیار کرائے اور ان سب کو آسمان پہ اٹھا لے اپنے فرشتوں کے ذریعے, اور وہاں نماز پڑھ کے بتا کہ ایسے پڑھا جاتا ہے, روزہ رکھ کے بتا کہ ایسے رکھا جاتا ہے, حج کر کے بتا کہ ایسے کیا جاتا ہے, نصاب زکوٰۃ بتا کہ ایسے دیا جاتا ہے, احکام خمس وہاں بتا. تو پروردگار نے کہا کہ یہ ناممکن سی ہے. میں نے کہا جیسے اپنے ہندو پاک میں ہوتا ہے ٹریننگ سے انٹر افسران کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اسی طریقے سے تو وہاں پہ کوئی ٹریننگ سینٹر کھول لے اور ان بچوں کو تعلیم دے دے اور وہاں سے یہ سیکھ کر آئے تو پھر یہ عمل کریں. پروردگار نے کہا یہ ناممکن ہے. میں نے کہا کہ جب وہاں اتنی بھیڑ جمع کرنا ممکن نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ تم کوئی موسم بنا لے. بہتر ہوگا کہ حج ہی کے موقع پر آ جا اور حج ہی کے میدان میں آ جا, اور آنے کے بعد وہاں لوگوں کو جمع کر, اور جمع کرنے کے بعد نماز پڑھ کے بتا کہ ایسے پڑھی جاتی ہے, روزہ رکھ کے بتا کہ ایسے رکھا جاتا ہے, زکات دے کے بتا کہ ایسے دی جاتی ہے. پروردگار نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, میں بہت بلند ہوں تو بہت پست ہے, میں بہت بلند ہوں تو بہت پست ہے, تو مجھ تک نہیں آ سکتا, میں تجھ تک نہیں آ سکتا. میں نے کہا پروردگار جب تو نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے, تو ہمیں عبادت کا طریقہ کیسے پتا چلے, ہمیں عبادت کا سلیقہ کیسے پتا چلے. اس لیے کہ ہم پست ہے تو اعلیٰ ہے, ہم وہاں جا نہیں سکتے, تم یہاں آ نہیں سکتے. تو پروردگار نے کہا پڑھو تو قرآن, اس لیے تو میں نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اہل بیت کو اسی لیے درمیانی امت بنا کر خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہ ہم نے اہل بیت کو درمیانی امت بنا کر خلق کیا ہے, جن کا کام کیا ہے ہماری فریادوں کو وہاں تک پہنچائے اور ان کے احکامات کو ہم تک پہنچائے. عزیزان ایمان پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ کہ جب اللہ نے صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور ہم اتنے ذلیل و پست ہیں کہ وہاں جا نہیں سکتے, وہ اتنا بلند ہے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا, تو ہمیں طریقہ عبادت کیسے پتا چلے, ہمیں کیسے پتا چلے کہ نماز کتنی پڑھیں, کیسے پڑھیں, کیا پڑھیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اہل بیت کو درمیانی امت وسط بنا کر خلق کیا ہے, جن کا کام کیا ہے تمہاری فریادوں کو وہاں تک پہنچائے اور ان اللہ کے مسائل کو لوگ ہم تک پہنچائے. تو اللہ نے اہل بیت کو درمیانی امت بنا کر خلق کیوں کیا؟ اللہ نے اہل بیت کو نور سے خلق کرنے کے بعد پیکر بشری میں اتارا ہے تاکہ ہم اہل بیت سے فائدہ حاصل کر سکیں. ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ اہل بیت کا پیکر بشری میں آنا, اہل بیت کا پیکر بشری میں آنا ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ دین کی ضرورت تھی کہ آل محمد کا پیکر بشری میں آنا. اور اللہ نے اہل بیت کو نور سے خلق کرنے کے بعد پیکر بشری میں اس لیے اتارا ہے, پیکر بشری میں اس لیے اتارا ہے کہ ہم جیسے گنہگار کے قریب ہیں, اور اللہ نے انہیں نور سے اس لیے خلق کیا ہے کہ وحدت کے قریب رہیں. اہل بیت کو نور سے اس لیے خلق کیا ہے کہ وحدت کے قریب رہیں. ورنہ جناب موسیٰ ایک جلوہ میں بے ہوش ہو گئے تو امتی کی کیا حیثیت تھی کہ وہ مسئلہ جانتے. تو عزیزان ایمان ہمارے اردو کی مجبوری ہے کہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ورنہ آل محمد کی شایان شان یہ جملہ نہیں ہے کہ اب ہمہ وقت
اہل بیت کو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نہ اللہ ہے نہ تمہارے جیسے بندے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان کہ اب اہل بیت کو ہما وقت یہ بتانا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بندے نہیں ہیں اور نہیں اللہ. اپنے جیسا سمجھا تب بھی گمراہ ہو گئے, ان کو خدا سمجھا تب بھی گمراہ ہو گئے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان, اس لیے کہ اسی کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نبی ہم جیسے. پوری توجہ کچھ لوگ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے, امان نبی تو نور سے خلق ہوا ہے اور آپ خاکی ہیں. تو لوگوں نے یہ سوچا ہم تو نبی جیسے نہیں ہو سکتے, لاؤ نبی کو اپنے جیسا بنا دیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو ہمیں اہل بیت کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے. اپنے جیسا سمجھا پھر بھی گمراہی, اللہ سمجھا بھی پھر بھی گمراہی. تو اب اہل بیت کو ہما وقت یہ بتانا ہے, اس لیے کہ ان کی نو ہماری نو سے الگ ہے, ان کی جنس ہماری جنس سے الگ ہے, ان کی غرض خلقت ہماری غرض خلقت سے الگ ہے. جب ان کی نو ہماری نو سے الگ, ان کی غرض خلقت ہماری غرض خلقت سے الگ ہے, ہماری جنس ان کی جنس سے الگ ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اہل بیت پیدا ہوئے ہیں, آل محمد پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچانوانے کے لیے. ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے. آل محمد پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچانوانے کے لیے اور ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے. تو عزیزان ایمان ہما وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ اہل بیت نہیں اللہ ہے نہ ہم جیسے ہیں. تو اب اہل بیت کو ہما وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ نہ ہم آپ جیسے بندے ہیں نہیں خدا ہے. اسی لیے کہا کہ ہماری نو تمہاری نو سے الگ ہے, ہماری جنس تمہاری جنس سے الگ ہے, ہماری غرض خلقت تمہاری غرض خلقت سے الگ ہے. تم پیدا ہوئے ہو خدا کو پہچاننے کے لیے, ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچانوانے کے لیے. اسی لیے آل محمد نے کہا تم ہمارے در پہ جھکو یا نہ جھکو, ستارے کو جھکا کے بتائیں گے کہ تم جیسے نہیں ہیں, چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیں گے کہ تم جیسے نہیں ہے, ستارے کو اپنے در پہ بلا کے بتائیں گے کہ تم جیسے نہیں ہے, سورج کو پلٹا کے بتائیں گے کہ تم جیسے نہیں ہے, باب خیبر کو اکھاڑ کے بتائیں گے کہ تم جیسے نہیں ہے. لیکن عزیزان ایمان یہ سارے کمالات دیکھنے کے بعد ہمیں خدا نہ کرنا, ہمیں خدا نہ کہنا, بلکہ ہم پیشانی سجدہ معبود میں رکھ کے بتائیں گے کہ تم جیسے ہیں. لیکن ہمیں اپنے جیسا انہیں نہیں سمجھنا ہے. عزیزان ایمان یہ دنیا اللہ سے غلا کر سکتی تھی, شکوہ کر سکتی تھی, پروردگار تو نے کیسے کو آئیڈیل بنا دیا. یہ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, انہیں کہاں تھکن آتی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھو, اہل بیت آئے اور فارمولے بتا کے چلے گئے. انہیں کیا معلوم کہ گرمی میں روزہ رکھنے میں کتنی دقت ہے, اتنی پیاس کا عالم ہوتا ہے, شدید گرمی میں روزہ رکھنا. تو اللہ نے کہا اہل بیت بھی تمہارے جیسے ہوں گے, یہ بھی جب متواتر 3 دن تلک روزہ رکھیں گے تو پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے ہاتھوں سے روٹی نہیں ٹوٹے گی. جب مولا کائنات کے ہاتھوں سے روٹی نہ ٹوٹے, گھٹنے کا سہارا لیں تو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا, یہ بشریت کا ثبوت ہے کہ گھٹنے سے روٹی ٹوٹ رہی ہے. جہاں نورانیت کی بات آئے گی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ کر بتائیں گے کہ الہی طاقت لے کر آیا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو عزیزان ایمان اللہ نے اہل بیت کو پیکر بشری میں اتارا ہے تاکہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں. نور سے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وحدت کے قریب رہیں, اور پیکر بشری میں اس لیے اتارا ہے کہ ہم جیسے گنہگار کے قریب رہیں. عزیزان ایمان پنکھا چل رہا ہے, کس وجہ سے چل رہا ہے؟ بجلی کی وجہ سے, برق کی وجہ سے. ہر انسان یہاں بٹن دبا رہا ہے اور فائدہ حاصل کر رہا ہے. یہی وائر پکڑیے اور جائیے پاور ہاؤس کے پاس. پاور ہاؤس کے پاس جب آپ جائیے گا تو خطرے کا نشان بنا ہوگا.
وہاں ہڈی بنی ہوگی. کہا کہ یہاں اگر جو آپ ٹچ کریں گے تو ہڈی ایسے ہی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نور اپنی اصل صورت میں ہے. نور اپنی اصل صورت میں ہے. نور اپنی اصل صورت میں ہے. یہاں ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وائر کے اوپر سائنسدانوں نے پلاسٹک کے کور چڑھا دیے تاکہ ہر انسان فائدہ حاصل کر سکے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان. یہاں چھونے سے کیوں نہ ہی نقصان پہنچا رہا؟ اس لیے کہ سائنسدانوں نے اس وائر کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا ہے تاکہ انسان فائدہ حاصل کر سکے. لیکن یہی وائر جہاں کٹ جائے گا نور اصل صورت میں آئے گا وہی نقصان پہنچا دے گا. تو مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو نور سے خلق کرنے کے بعد پیکر بشری میں اتارا تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب یہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جو آل محمد یہ پیکر بشری لے کر آئے تھے یہ ہمارے جسم جیسا تھا. نہیں عزیزان ایمان، جو یہ آل محمد پیکر بشری لے کر آئے تھے یہ بھی ہمارے جسم جیسا نہیں تھا. ایک حدیث سے میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوا چلوں کہ امیر کائنات کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے؟ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے؟ مولا کائنات نے کہا یہ تمہاری سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ ہماری روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے. دیکھیے جب نبی سے بھی یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا من امر ربی، یہ امر خدا ہے. وہی مولا کائنات بھی جواب دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری سمجھ سے باہر کی بات ہے. لیکن آنے والے بہت چالاک تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت دانشمند تھے. انہوں نے کہا یا علی جب ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کی روح کی چیز سے خلق ہوئی ہے تو یا علی آپ بتائیے کہ آپ کا جسم کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ اب مولا کائنات نے کہا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارا جسم کس چیز سے خلق ہوا ہے. اب مولا کائنات نے کہا کہ جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اسی چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. مولا کائنات روایت کر رہے ہیں، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ مولا کائنات نے کیا کہا، جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اسی چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. آنے والا کہہ رہا ہے کہ یا علی ابھی تک تو ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا جسم آگ پانی مٹی ہوا سے خلق ہوا ہے، لیکن مولا یہ بتائیے کہ ہماری روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے؟ امیر کائنات نے کہا تمہاری روح 5 چیزوں سے خلق ہوئی ہے: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. یہ 5 چیزوں سے مل کر تمہاری روح خلق ہوئی ہے. اور امیر کائنات نے کہا جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا. جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا. امیر کائنات نے کہا کیا کہا، تمہاری روح 5 چیزوں سے مل کے بنی ہے، لیکن یاد رکھنا جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان اس بات پہ کہ آپ کے ذہن عالیہ میں یہ محفوظ رہے کہ مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا. آپ کی روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے؟ جوہر بقا، یعنی آب بقا سے آپ کی روح خلق ہوئی ہے. آپ کی روح کو کبھی فنا نہیں ہے، آپ کی روح کو کبھی فنا نہیں ہے. امیر کائنات نے کیا کہا، جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا. تو عزیزان ایمان جب آپ کی روح کو کبھی فنا نہیں ہے تو اہل بیت کے جسم خاکی کو کبھی فنا نہیں ہے. آپ کے روح کو کبھی فنا نہیں. یہ آپ کا جسم قبر میں جائے گا، سڑ کر گل کے ختم ہوگا، ہو جائے گا. محشر میں جو بھی سوال و کتاب ہوگا وہ آپ کی روح سے ہوگا. تو عزیزان ایمان آب بقا سے ہماری روح خلق ہوئی ہے. دیکھیے ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ کاظم قزوینی، انہوں نے شہزادی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی
فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ ماں کی آغوش قبر تلک۔ اور ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی یہ وصیت تھی کہ اس وقت عراق کے حالات ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے کہا مجھے، یہ اس وقت ایران میں تھے، کہا کہ مجھے اسی عزاخانے میں سپرد خاک کر دیا جائے اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو میری میت کو کربلا منتقل کر دیا جائے۔ اور یہ کتاب پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایک عام انسان اور ایک عالم کا کیا معیار ہوتا ہے۔ یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ دیجئے گا، لیجئے۔ زمانہ گزرا، جب حالات ٹھیک ہو گئے، 17 سال کے بعد یا 19 سال کے بعد جب عراق کے حالات ٹھیک ہو گئے تو ان کی تعویذ قبر کو کھولا گیا، پورے دنیا والوں نے دیکھا، اور یہ رسالوں میں بات موجود ہے کہ جب ان کا تعویذ قبر کھولا گیا تو کیا دنیا والوں نے دیکھا، جیسے میت ہے ویسے میت ہے، جیسے کتاب ہے ویسے کتاب ہے، جیسے داڑھی ہے ویسے داڑھی ہے، جیسے نورانی چہرہ ہے ویسے نورانی چہرہ ہے۔ جب یہ ایک عالم کا عالم ہے تو مولا کا کیا عالم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو ایک مثال آپ کو دیتا ہوا چلوں اور آپ اپنے سماعتوں کی عدالت میں خود فیصلہ کریے گا۔ جب ہمارے وہاں کوئی ضعیف ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، 85 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کی عقل پہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ایک بات کو کئی دفعہ بات کرتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب مراجع کرام کی عمر بڑھتی ہے تو ان کی عقل میں اور نکھار آتا ہے۔ پورے مجمع سے توجہ چاہتا ہوں کہ کوئی بتا دے کہ جب عالم اس منزل پہ جاتا ہے تو کسی کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے۔ جب یہ ایک عالم کا کمال ہے کہ جب عالم اپنی عمر گزارتا ہے تو اس کے ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو رسول اللہ کے ذہن پہ کیسے بخار کا اور ہذیان کا اثر ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان ایمان، جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں اس لیے کہ وقت ہو چکا۔ جوہر ارتقا، جوہر ارتقا کے مطلب کیا ہے؟ پرواز کرنے کے، بلندی پہ جانے کے، اڑنے کے، یعنی آپ کی روح میں جوہر ارتقا پایا جاتا ہے، بلندی پہ جانے کے، پرواز کرنے کے۔ آپ جب بستر پہ جاتے ہیں خواب میں، کہاں کہاں سیر نہیں کرتے؟ امریکہ، لندن، دبئی، کویت، قطر، آپ سیر کرتے ہیں خواب میں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کی روح میں جوہر ارتقا پایا جاتا ہے۔ آپ بستر پہ جاتے ہیں خواب میں، کہاں کہاں سیر کرتے ہیں؟ خواب میں کبھی لندن پہنچ گئے، امریکہ، چائنا، جرمن، کہاں پہنچ گئے، لیکن آپ جاتے کہیں نہیں ہیں، آپ تو بستر پہ رہتے ہیں۔ یہ روح نکل کر سیر کرتی ہے، اور ادھر مچھر اور کھٹمل نے کاٹا نہیں کہ روح فوراً چشمے زدن میں واپس آ گئی۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ جو کمال تمہارے روح میں پایا جائے گا وہ کمال ہمارے جسم میں پایا جائے گا۔ جب منٹوں میں آپ کی روح جرمن جائے گی بھی اور ادھر مچھر نے کاٹا نہیں کہ واپس آ جائے گی۔ مولا کائنات نے کہا جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ تو نبی کو جسمانی معراج ہوئی تھی، روحانی معراج نہیں ہوئی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر جو آل محمد بھی خواب میں جنت دیکھتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے؟ خواب میں تو جنت ہم بھی دیکھتے ہیں، تو ماننا یہ پڑے گا کہ ہم خواب میں سیر کرتے ہیں، یہ حقیقت میں سیر کرتے ہیں۔ عزیزان ایمان، لیکن جب معراج کی بات آتی ہے
تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر یہ ہوا، دوسرے آسمان پر یہ ہوا، تیسرے آسمان پہ یہ ہوا، چوتھے آسمان پہ یہ ہوا، فرشتوں کو درس دیا، جبرائیل کو درس دیا، فرشتوں کو نماز جماعت پڑھائی۔ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کئی مہینے تلک رہے، اور ادھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زنجیر ہل رہی تھی، بستر کی گرمی باقی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ادھر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی گئے اور آ گئے، بستر کی گرمی باقی رہی، زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا۔ اور جب معراج پہ گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی مہینہ نبی رہے، کئی مہینہ رہے، اور جب معراج پہ کتابوں کو نکالا جائے تو کئی جلدوں میں معراج لکھی ہوئی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان۔ ایک بات مثال سے بات ہے، میں بول کیوں رہا ہوں، میرا ہاتھ کیوں اٹھ رہا ہے، میں پیروں سے کیوں چل رہا ہوں، زبان سے میں کیوں مجلس پڑھ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر روح پائی جا رہی ہے، میرے اندر روح پائی جا رہی ہے۔ اگر جو روح نکل جائے، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، دل ہے دھڑک نہیں سکتا، تو یہ کمال کس کا ہے؟ روح کا کمال ہے۔ جب تک میرے بدن میں روح ہے یہ ساری چیزیں مومنٹ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں حرکت میں آ رہی ہیں۔ اگر جو روح نکل جائے تو ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، آنکھیں ہیں میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر جو کوئی ممبر سلونی آئے اور پھر ٹھوکروں سے مار دے، پھر میرے اندر روح آ جائے، پھر میں مجلس پڑھنے لگوں گا، زبان سے بولنے لگوں گا، ہاتھ کا اشارہ کرنے لگوں گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان۔ یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، اس وقت 2:07 ہو رہے ہیں، 2:07 ہو رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان۔ ایک ایسی مثال سے میں معراج کو واضح کرتا ہوا چلوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بزرگوں سے سیکھتا ہوں، بچوں تک پہنچاتا ہوں۔ 2:07 ہو رہے ہیں، اور گھڑی کا روح کیا ہے؟ گھڑی کی روح کیا ہے؟ سیل۔ سیل ہے تو گھڑی چلے گی، سیل نہیں ہے تو نہیں چلے گی۔ اب اس کا کاٹا کہاں ہے؟ رکا ہے۔ جب ہم نے گھڑی کا سیل نکال دیا تو 2:07 پہ کاٹا وہیں رکا ہے، 2:07 سے 2 گھنٹے بعد آئیے، 4 گھنٹے بعد آئیے، 5 دن بعد آئیے، 10 دن بعد آئیے، 15 دن کے بعد آئیے، پوری توجہ چاہتا ہوں، 15 دن کے بعد آئیے، 6 مہینے کے بعد آئیے، سیل لگائیے۔ کانٹا کہاں سے چلے گا؟ کانٹا کہاں سے چلے گا؟ 2 سال سے چلے گا۔ اللہ نے کہا اے محمد آپ اس کائنات کی روح ہے، اے محمد آپ اس کائنات کی روح ہے، اے محمد آپ اس کائنات کی روح ہے۔ تو جب اس کائنات کی روح محمد اس کائنات میں گیا تو اس کائنات کی جو چیز جہاں رکی تھی وہیں رکی رہی۔ اب اللہ کا حبیب پہلے آسمان پہ کیا ہوا، دوسرے آسمان پہ کیا ہوا، فرشتوں کو درس دیا یا فرشتوں کو نماز جماعت پڑھائی، جبریل سے باتیں کی، معراج میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا خدا جانے، خدا کا حبیب جانے۔ بس اتنا مان لیجئے جب اس کائنات کی روح محمد اس کائنات میں گیا تو اس کائنات کی جو چیز جہاں رکی رہی وہیں رکی رہی۔ جب اس کائنات کی محمد دوبارہ اس کائنات میں آیا تو بستر کی گرمی وہیں سے آ گئی، زنجیر وہیں سے ہلنے لگی، وضو کا پانی وہیں سے بہنے لگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جوہر علم، بولنے کی صلاحیت۔ اب میرے کائنات نے کیا کہا ہے؟ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ بہت تیزی سے آخری بات، جوہر علم ہماری روح میں پایا جاتا ہے۔ جوہر علم یعنی بولنے کی صلاحیت۔ میرے اندر روح پائی جا رہی ہے تو میں بول رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، روح نکل جائے تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ امیر کائنات نے کیا کہا؟ جو کمال تمہارے روح میں پایا جائے گا وہی کمال ہمارے جسم میں پایا جائے گا۔ جسے یقین نہ ہو وہ راہ کوفہ و شام میں آئے اور نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن سن لے کہ جو کمال ہمارے روح میں پایا جا رہا ہے وہ کمال محمد اور آل محمد کے جسم میں پایا جا رہا ہے۔ چودھری
جوہر نور دیکھنے کی صلاحیت آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ ہم آپ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر روح پائی جا رہی ہے۔ امیر کائنات نے کہا کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ آپ کربلا کے میدان میں آئیے اور دیکھیے کہ جب آقا ابا عبداللہ الحسین نے استغاثہ بلند کیا تو اکبر و قاسم کے لاش تڑپے، مولا اجازت ہے کہ ہم زندہ ہو جائیں۔ تو جو کمال ہمارے روح میں پایا جائے گا وہ کمال ان کے جسم میں پایا جائے گا۔ آخری قسم جوہر خوشبو، ہمارے روح میں جوہر خوشبو پایا جاتا ہے۔ اگر جو جوہر خوشبو نکل جائے تو کوئی رہ نہیں سکتا، ہم مردہ ہو جائیں گے۔ جوہر خوشبو ہمارے روح میں پایا جاتا ہے۔ امیر کائنات نے کہا جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ عزیزان ایمان، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمارے اعزاء اور اقربا آئے اور کہا تجہید و تدفین میں جلدی کریے گا۔ ہم نے کہا کیوں جلدی کرے؟ ہمارے باپ تھے 70 سال کی ایج لے کر مرے ہیں، ہم 7 مہینہ رکھیں گے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان، ذرا محمد اور آل محمد کی فضیلت تو دیکھیے کہ ہمارا جسم ان کے جسم جیسا نہیں ہے، اور دنیا کیسے کیسے الفاظ کہہ رہی ہے محمد کے بارے میں کہ محمد ہم جیسا ہے۔ عزیزان ایمان، جب ہمارا جسم محمد کے جسم جیسا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ تو اہل بیت کا کرم تھا کہ ہم جیسے گنہگار کے درمیان آ گئے، ورنہ یہ تو رہنے والی مخلوق وہاں کی تھی اور اللہ کو ضرورت تھی۔ اگر اللہ انہیں درمیانی امت بنا کر نہ بھیجتا تو اللہ کے احکامات کو یہاں تلک کون پہنچاتا؟ ہماری فریاد کو وہاں تلک کون پہنچاتا؟ تو جوہر خوشبو نکل جائے۔ 70 سال کی ایج لے کے مرے ہیں، 7 مہینہ رکھیں گے۔ مولانا صاحب 7 مہینے کا 7 دن نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے کہا 70 سال کیسے رہ گئے؟ کہا سیدھی سی بات، روح ان کے اندر پائی جا رہی تھی، روح نکل گئی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، امیر کائنات نے کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ جب روح نکل گئی، 70 سال تھے، اب 7 مہینہ کیا 7 دن نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اب 7 دن رہیں گے تو جسم سڑ جائے گا، جسم میں بدبو آئے گی۔ امیر کائنات نے کیا کہا؟ جو کمال تمہارے روح میں پایا جائے گا وہ کمال ہمارے جسم میں پایا جائے گا۔ جسے یقین نہ ہو وہ کربلا کے میدان میں آئے اور دیکھے، چاہے سید الشہداء کا لاشا 3 دن پڑا رہے یا 40 روز پڑا رہے، ان کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی معاذ اللہ، بلکہ خوشبو آئے گی کہ فرشتے آسمان سے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو آل محمد کو اللہ نے نور سے خلق کیا ہے، اور نور سے خلق کرنے کے بعد پیکر بشری میں اتارا ہے، اور اللہ نے انہیں معصوم بنا کر بھیجا تاکہ دنیا کی کوئی بادشاہ ڈرا نہ سکے اور دنیا کی کوئی دولت انہیں خرید نہ سکے۔ اگر جو اللہ انہیں معصوم بنا کر نہ بھیجتا تو خدا کے دین کا خدا حافظ ہو جاتا۔ یقین جانیے کہ جب یزید دین محمدی میں جو حلال تھا اسے حرام کر رہا تھا، جو حرام تھا اسے حلال کر رہا تھا، تو کون دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھا؟ جو دین کا حقیقی وارث تھا وہی دین کو آگے بڑھا بچانے کے لیے۔ عزاداران مسلم کربلا سوگواران حضرت امام حسین علیہ السلام، یہاں بہت سے میرے عزیز اور بزرگ کربلا گئے ہوں گے، اور کربلا جانے کے بعد اس مقام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے جہاں سرکار ابا عبداللہ الحسین نے عمر ساز سے باتیں کی ہے۔ پروردگارا، جو اس مجمع میں جو بھی مولا کا چاہنے والا کربلا نہیں گیا ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کی یتیمی کا کہ انہیں کربلا بلا لے۔ اے عزاداروں، جب آپ جائیے گا نہ کربلا تو اس مقام کی ضرور زیارت کریے گا، اور جو زائر گئے ہیں وہ اس مقام کی زیارت کیے ہوں گے کہ ایک مقام ہے کربلا میں جہاں آپ کا مظلوم آقا عمر ساز سے آ کر باتیں کیے ہیں۔
بعد ظہر اور قبل عصر سے پہلے کی یہ بات ہے کہ امام عالی مقام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر سعد میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا اے مظلوم آقا آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے عمر سعد یہ بتا دے کہ کیا اہل بیت جو کہتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے، وہ حقیقت ہوا کرتا ہے، ظالم ہے لیکن کہہ رہا کہ ہاں آقا جو آل محمد کہتے ہیں وہ 100% صحیح ہوتا ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے عمر سعد میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ میری نظروں میں دھواں دھواں چھا رہا ہے، میری نظروں میں دھواں دھواں چھا گیا ہے۔ عزاداروں مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مسائل تصورات کی چیز ہے۔ عزاداروں تصور کیجئے جب کربلا میں 57 سالہ ضعیف اتنا پیاسا ہے تو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے کتنے پیاسے ہوں گے۔ عزاداروں مقتل میں جتنا بھی میرا مطالعہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی کا ذکر ہے لیکن پینے کا ذکر نہیں ہے، راہ کوفہ میں پانی کا ذکر ہے لیکن پینے کا ذکر نہیں ہے، راہ شام میں پانی کا ذکر ہے لیکن پینے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ جانے کہ ان اسیران کربلا کی پیاس کب بجھی۔ اے عزاداروں ایک مرتبہ آپ کا اور ہمارا چوتھا امام جسے بیمار کربلا کہتے ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھا پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ مولا قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہتے ہیں اے میری شہزادی، اے میری پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز ادا کر رہی ہیں؟ جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں تصور کر لیجئے گا کہ یہ اسیران کربلا کتنے پیاسے ہیں۔ عزاداروں ذرا تصور کیجئے کربلا میں جو شہید ہو گئے بڑے خوش نصیب تھے، ان کی پیاس آب کوثر سے تو بجھ گئی لیکن اللہ جانے اسیران اہل حرم کی پیاس کب بجھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ اب شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد یزید کی طرف سے اتنا کم کھانا پانی آتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ میری بھوک کا اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ زینب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی عبادت کو کھڑے ہو کر انجام دے۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں کو یہ نہ سمجھے کہ جب شہزادی زینب بچوں کو کھانا پانی دے دیتی ہے تو بچوں کی پیاس بجھ گئی۔ بچوں میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے نا، آئیے تک یہ دیکھیے سکینہ بیکس کتنی پیاسی ہے۔ اے عزاداروں زندان شام ہے، رات کی تاریکی ہے، شہزادی سکینہ امام زین العابدین کے پانتی آ کر بیٹھ گئی اور پیروں سے آہستہ آہستہ کانٹوں کو نکال رہی ہیں۔ امام سید سجاد کی آنکھ کھل گئی، کہا بیٹی سکینہ میری بہن سکینہ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ ارے شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد باپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جزاک اللہ۔ اے عزاداروں شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد آپ وقت کے امام ہے نا؟ کہا ہاں بہن سکینہ میں وقت کا امام ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد امام کے پاس شریعت کے ساتھ ساتھ فطرت اور نیچر کا بھی علم ہوتا ہے۔ امام سید سجاد نے کہا ہاں بہن امام کے پاس کل علم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد بحیثیت امام میں ایک مسئلہ پوچھ رہی ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا۔ اب امام سید سجاد نے کہا بہن زینب بحیثیت امام پوچھو گی؟ بحیثیت امام جواب دوں گا۔ ارے شہزادی سکینہ نے سوال کیا اے بھیا سجاد یہ بتا دیجئے پیاس کی کتنی قسم ہے؟ جزاک اللہ۔ عزاداروں سن نہ سکو گے اس لیے کہ سکینہ مظلومہ کتنی پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ
نے کہا بھیا سید سجاد پیاس کی کتنی قسم ہے؟ کہا امام سید سجاد نے پیاس کی 4 قسم ہے، پیاس کی 4 قسم ہے جس کے پاس ناممکن ہے کہ انسان زندہ رہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد پیاس کی پہلی قسم کیا ہے بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد نے کہا اے بہن زینب پیاس کی پہلی قسم یہ ہے کہ جب انسان کی پیاس کی شدت آگے بڑھتی ہے، ارے انسان کی پیاس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب پیاس کی منزل آگے بڑھتی ہے تو انسان کی نظروں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ارے اب شہزادی زینب کی طرح مڑی اور کہا اے پھوپھی زینب میرے بابا حسین نے عمر سعد سے یہی تو کہا تھا، اے عمر سعد حسین اتنا پیاسا ہے کہ نظروں میں دھواں دھواں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب شہزادی سکینہ نے کہا بھیا پیاس کی دوسری قسم کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام چہارم نے کہا پیاس کی دوسری منزل وہ ہے کہ جب پیاس اس سے آگے بڑھتی ہے، پیاس کی منزل اور آگے بڑھتی ہے، ارے پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے تو زبان کی ایک تہ دوسری تہ پہ چڑھ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں حلق پہ کانٹے گڑنا، ارے حلق میں کانٹے پڑ جانا۔ اب شہزادی سکینہ شہزادی ام لیلا کی طرف مڑی اور کہا اماں لیلا میرے بھیا علی اکبر نے یہی تو کہا تھا، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزاداروں اب شہزادی سکینہ نے کہا بھیا پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ عزاداروں سن نہ سکو گے۔ اب امام چہارم نے کہا پیاس کی تیسری منزل وہ ہے کہ جب پیاس آگے بڑھتی ہے، پیاس کی آخری منزل یہ ہے کہ جب پیاس کی منزلت اور آگے بڑھتی ہے تو پیاس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوکھی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیراتا ہے، ارے منہ کو کبھی کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے۔ ارے شہزادی سکینہ ام رباب کی طرف مڑی اور کہا اے اماں رباب میرے بھیا علی اصغر کا یہی تو عالم تھا نا محرم کو، میرا بھیا علی اصغر کبھی منہ کو کھولتا تھا ارے کبھی بند کر لیتا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اب امام سے شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد پیاس کی چوتھی قسم کیا ہے؟ عزاداروں سن نہ سکو گے، سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے تو جملہ محسوس کر لینا، اس لیے کہ مسائل تصورات کی چیز ہے، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اے عزاداروں جیسے ہی شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد آپ بتا دیجئے پیاس کی چوتھی قسم کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام سید سجاد اب بیان کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور گش کھا کے گر پڑے، ارے گش یا فاقہ ہوا۔ شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد پیاس کی چوتھی قسم بتا دیجئے۔ اب امام سید سجاد نے کہا اے پھوپھی زینب سکینہ کو سنبھال لیجئے۔ لو عزاداروں میں نے المختصر کر دیا، امام بتا رہے ہیں لیکن آنکھوں کو بند کر لیا۔ کہا اے میری بہن سکینہ پیاس کی آخری قسم، پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ جب انسان کی بدن کا پانی خشک ہو جاتا ہے، ارے پیاس کی منزلت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو انسان کی بدن کی ہڈیاں گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے شہزادی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد آنکھیں کھولیے، سکینہ کے ہڈیاں گوشت کو چھوڑ دیا۔ اے بھیا سجاد میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ میری ہڈیاں گوشت کو چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔